والسلام على سيد الأنبياء معد الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اب ابھی کرام قدر یہ چیز ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس درخت کو پھل لگے ہوں، پھول لگے ہوں، اس کے پتے سبز و شاداب ہوں، نرم و نازک کونپلیں پھوٹ رہی ہوں، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں سلامت ہیں۔ لیکن جس درخت کے پتے مرجھا جائیں، گر جائیں، جس کو پھل بھی نہ لگیں، پھول بھی نہ لگیں، پتے بھی سوکھ جائیں، نئی کونپل بھی کوئی نہ پھوٹے، تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں مر گئی ہیں، اب یہ درخت زندہ نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ اگر آپ تحقیقی نگاہ سے دیکھیں گے کہ وہ کون سی جماعت ہے مسلمانوں کے اندر کہ جس جماعت میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، جس درخت میں پھل اور پھول لگتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اولیاء اعظام جو پیدا ہوئے وہ اہل سنت میں پیدا ہوئے، گویا اس درخت کی جڑیں سلامت ہیں۔ جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں، ان بلبوں کا روشن و تابہ ہونا دلیل ہے کہ بجلی ہے، بجلی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے اور ان کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہے۔ 1000 واٹ کا 10,000 واٹ کا بلب لے آئیں مگر اس کا کنیکشن پاور ہاؤس کے ساتھ نہ کریں تو روشنی دے گا 0 واٹ کا بلب، مگر اس کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہو تو الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت کا تعلق مدینہ طیبہ کے پاور ہاؤس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے غوث پاک ہوئے تو ان میں، داتا صاحب ہوئے تو ان میں، خواجہ صاحب ہوئے تو ان میں، بابا صاحب ہوئے تو ان میں، اللہ کے ولی پیدا ہوئے تو اہل سنت و جماعت پہ پیدا ہوئے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جماعت یہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں اپنے ولیوں کو پیدا فرمایا۔ اور ہمیں رب کائنات جل وعلا نے نماز کے دوران جس دعا کا خود حکم دیا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ کون سی راہ؟ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب رب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم فلاں ہے، ضرورت ہے اس کو بتانے کی؟ محتاج تو میں ہوں اور آپ ہیں۔ دیکھیے نا، آپ مجھے یہ کہیں کہ شاہ جی مجھے داتا صاحب لاہور پہنچا دیں، پھر آپ مجھے کہیں شاہ جی داتا صاحب مجھے پہنچانے تو یہاں سے مجھے رکشے پہ بٹھا کے ماننا والے لے جائیں، وہاں سے بس پر بٹھا کر لاہور لے جائیں، وہاں سے کسی ویگن کسی رکشے پہ بٹھا کر باٹی گیٹ لے جائیں اور وہاں مجھے داتا صاحب پہنچا دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے کو کہہ رہے، اگر مجھ پر اعتماد ہے تو پھر چپ کر جاؤ، جس طرح میرے جی چاہے میں پہنچاؤں گا۔ جب رب کو یہ عرض کر دیا مولا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا،
پھر اللہ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کی راہ پر نہ چلانا، ان کی راہ پر چلانا کہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا۔ سبب یہ ہے کہ ہم نادان نہیں جانتے تھے کہ صراط مستقیم کون سی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دنیا میں آ کر ہمیں انگلی سے پکڑ کر صراط مستقیم کی طرف نہیں لگانا ہے۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ اللہ نے وضاحت کر دی، صراط مستقیم پر وہ ہیں جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوا۔ اب دیکھو وہ ہیں کون، وہ کون سی جماعت ہے جس جماعت پر اللہ کے نعمتوں کا نزول ہوا، جس جماعت میں اللہ نے اپنے ولیوں کو پیدا کیا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی قدر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس کسی نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ، پر یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، وہ شہید ہیں، والصالحین، وہ اللہ کے ولی ہیں، حسن اولئک رفیقا۔ دیکھو کتنے پیارے ساتھی ہیں یہ، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، جب آپ چھنی لے کر چھانیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہی سبب ہے عید میلاد النبی سے لے کے عام اللہ کے ولی تک کے جو دن مناتے ہیں وہ سنی ہی مناتے ہیں، کیونکہ تعلق جو ان کا ہوا، محبت جو ان کے ساتھ ہے۔ تھوڑی پرانی بات ہے، میں نے اخبار میں کالم پڑھا تھا، کچھ دیر کی بات ہے۔ اس کالم نویس نے اپنے شہر کے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا تھا کہ جس کا تعلق دوسرے مسلک کے ساتھ ہے، وہ دوسرے، اور وہ عید میلاد النبی کے کمکمے، یہ لائٹنگ کرنا جس کو آپ مرچیں لگانا کہتے ہیں، یہ لائٹنگ کرنا، لڑیاں لگانا، اس کو بدترین حرام، فضول خرچی اور شیطان کا کام کہتے تھے۔ یہ فضول خرچی اللہ فرماتا لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لائٹنگ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وہ اس نے لکھا تھا نظریہ ضرورت، کالم نظریہ ضرورت، اس کے تحت یہ لکھا تھا کہ میں ان کا نام بھی لکھا تھا، فلاں صاحب ہیں اور میرے شہر کے رہنے والے ہیں۔ وہ عید میلاد النبی کے لائٹنگ کو، جھنڈیاں لگانے کو، یہ لائٹنگ کرنے کو بدترین گناہ اور شیطان کا کام کہتے تھے، کام کرنے والے شیطان ہیں۔ وہ کہتے کہ میں نے ایک ہفتہ بھر اس کے مکان پر بڑی زبردست لائٹنگ دیکھی، جو کہ میرا وہ دوست تھا۔ میں نے سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار بیٹے کی شادی ہے۔ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹے کی شادی پر اتنی زبردست لائٹنگ ہے، تو اس نے منہ ڈھیلا کر کے کی کریے یار نیانے نہیں مانتے، کی کریے نیانے۔ وہ کہتے کہ ہمارے یہاں کو فوت ہو گیا ہے، شادی ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تو پھر میں نے اجازت دے دی۔ دراصل بات یہ ہے کہ خوشی جس کو ہوتی ہے لائٹنگ وہی کرتا ہے۔ اس کے بیٹے کی شادی تھی، اب اجازت دے دی، اب شیطان یاد نہیں رہا۔ دراصل بات یہ ہے جس کو خوشی ہوتی ہے خوشی وہی مناتا ہے، دشمن تو خوشی نہیں مناتا، وہ تو بہانے بناتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو روک دوں۔ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے انگور ترش بود، اور اردو میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے انگور کٹے ہیں۔ اس کا پس منظر بڑا کیا ہے؟ یہ کہاوت کہاں بولی جاتی ہے؟ پنجابی میں ہاتھ نہ پہنچے تھے، کہا جاتا ہے نا
فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں ہے نا کہاوتیں، ہاتھ نہ پہنچے تھے، اردو میں انگور، فارسی میں انگور ترش بود۔ وہ کہتے ہیں کوئی لومڑی تھی، انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے، جی بڑا للچایا، چھلانگیں لگائی مگر وہ اونچے تھے بڑے رسیلے اور بڑے میٹھے تھے۔ بڑی کوشش کی بیچاری نے، درخت پر چڑھنا لومڑی کو آتا نہیں، چھلانگیں لگا کے تھک کار کے بیٹھ گئی۔ کسی نے پوچھا کہ بلی مانس انگورا کھاتی کیوں نہیں؟ کہنے کہ کھٹے ہیں اس لیے نہیں کھاتی، میل ہی نہیں رہے تھے تو کھٹے ہی ہیں۔ جہاں نہ پہنچے پھر وہ چیز ناجائز ہے، تجھے خوشی نہ ہو تو پھر عید میلاد النبی ناجائز ہی معلوم ہوتا ہے، جس کو خوشی ہو سے تو جائز معلوم ہوتا ہے۔ دراصل یہ ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عنایت ہے نا، جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اسے ہی محبت والوں کی محبت عطا کرتا ہے، جس سے محبت ہی نہیں فرماتا اسے عطا کیا کرے گا؟ وہ تو محروم بارگاہ رہ جائے گا نا، اس کو تو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ دراصل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک وعدہ کیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، تو میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرنا۔ جو شکر کرے اس کے لیے کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کے ملنے پر میرا شکر کرو، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی عبادت کی، اپنے رب کو یاد کیا۔ کتنی دیر تک کیا؟ کوئی کتنا کر لے گا، کتنا زیادہ سے زیادہ کوئی کر لے گا۔ آج کے زمانہ میں کہہ رہا ہوں کتنا کر لے گا، 15-20 سال، 60 برس، 70-80 سال، 100 سال تو زیادہ شاید ہی کسی کی عمر ہو 100 سال سے زیادہ، کتنا عرصہ کر لے گا۔ حضرت غوث پاک کا سن ولادت سن 470 ہجری ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا غوث پاک کو دنیا سے تشریف لے گئے؟ رمضان المبارک کی 1 تاریخ تھی اور یہ سن تھا، اس وقت سے لے کے آج تک صدیاں بیت گئیں، وہ اللہ کا ذکر کر کے قبر میں لیٹ گئے، اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہوا ہے، اللہ نے ان کا ذکر ہے باقی رکھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ کے ارشاد گرامی کا صحیح حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم فرماتے میری امت مرحوم ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کے معانی میں مرحوم ہے، تو میرے کریم نے فرمایا میرے کتنے امتی ایسے ہوں گے کہ جن کو قبروں میں دفن کیا جائے گا تو وہ گناہ گار تھے، جب قبروں میں دفن کیا گیا وہ گناہ گار تھے، ان کی قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا گناہ گار تھے، لیکن جب قیامت کو اٹھیں گے تو وہ بخشے جا چکے ہوں گے، کوئی بھی گناہ باقی نہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے حیرانی سے کہا یا رسول اللہ تو مر گیا، توبہ کا تو وقت ہی نہیں ملا، پھر گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ میرے کریم نے فرمایا بعد والوں کی دعا کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ارشاد میں کسی کا جنت پہ درجہ بلند کر دیا جاتے ہیں، وہ بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں میرے مولا میرا درجہ بلند کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بعد والوں نے تیرے حق میں مانگی دعا، اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ صبح جائیں، دوپہر کو جائیں، شام کو جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، کسی بھی نیکی کسی تاریخ کو جائیں، داتا صاحب قرآن پاک پڑھنے والے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بجا طور پر میں کہتا ہوں وہ تو داتا صاحب ہے نا، وہاں میرے جیسا ایک گناہ گار حقیر بندہ دفن کیا ہوتا تو اس کا درجہ بھی معلوم نہیں کتنا بلند ہو چکا ہوتا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی جا بجا احسال ثواب کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان کی طرف سے لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں، دودھ بانٹا جا رہا ہے، روپے پیسے دیے جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے ان کو احسال ثواب کیا جا رہا ہے۔ وہ تنہا ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر خیر کروں گا۔ آج حالت کیا ہے کہ اپنی ماں کا اپنے ابا کا ختم شریف دلائے نہ دلائیں، احسال ثواب کا اہتمام کرنا نہ کریں، 11ویں ضرور دلاتا ہے نا،
اور کیا کہتے ہیں اس کا سواب میں غوث پاک کو بخشتا ہوں. سوچئے درجہ لمحہ بلمحہ کتنا بلند ہوتا چلا جا رہا ہوگا. پھر ایک نہیں، میں نہیں جانتا کہ ہزاروں کی تعداد میں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے کہ اربوں میں ہے، جو ان کے لیے ہر وقت روزانہ ہمیشہ احصال ثواب کرتے رہتے ہیں. تو اللہ پھر اپنے محبوب بندوں کا درجہ کس انداز سے بلند فرماتا ہے، جو اس نے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کا نام لینے والے، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مسٹنڈے قسم کے فقیر، نہ نماز نہ روزہ نہ اللہ کا ذکر نہ نبی کا ذکر، جاہل مسٹنڈے قسم کے، شراب پینے والے، بھنگ پینے والے، چرسے پینے والے، ڈھول بجانے والے، دعویٰ کرتے ہیں غوث پاک کے مرید ہیں. یاد رکھیے آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو بے نماز ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ میرا مرید ہو بھی جائے میں اسے سلسلہ مریدی سے خارج کرتا ہوں. میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بھی میرا مرید ہو جائے، بے نماز ہو اور وہ ذکر نہ کرتا ہو، پھر آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو ذکر کرتا ہو زبان سے مگر اس کا دل ذاکر نہ ہو، یعنی اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص کی دولت نہ ہو، فرماتے وہ میرا مرید ہی نہیں، میں سلسلہ مریدی سے اسے ویسے ہی خارج کرتا ہوں. تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں؟ وہ تو خود مرید ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. خود ان کی اپنی حالت کیا تھی، 40 سال ان کی زندگی کیسے گزرے ہیں کہ نماز عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی ہے. اور آپ کے نہایت ہی قریبی ساتھی ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کی سوانح حیات میں پڑھ رہا تھا، نہایت ہی قریبی ساتھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں طویل عرصہ 40 سال سے زیادہ ان کی خدمت فیض درجت میں رہا. دن کے وقت جب بھی کبھی ان کا وضو ٹوٹا، اسی وقت انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو کے ادا کیے، اگر وہ وقت مکروہ نہیں تھا تو. اور 40 سال خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. حق بھی یہی ہے. یاد رکھیے آپ جو حضرات تشریف لائے ہیں، دور دراز سے جو تشریف لائے، اس گاؤں والے بھی، یاد رکھیے مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی ہے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جس آدمی سے آپ ناراض ہوں وہ آپ کو ملنا چاہے، گھر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں بیٹھنا چاہے، آپ اس سے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، دروازے سے ٹرخا دیتے ہیں. گھر میں آنے کی اجازت اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرما رہا ہے جو آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دی. یہ اللہ کا کرم ہے. کبھی بھی عبادت کر کے غرور نہ کیجیے، تکبر نہ کیجیے، اپنے سر کو مزید جھکا لیجیے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو عبادت کی توفیق عطا فرما دی، یہ تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے. کبھی بھی غرور و تکبر نہ کیجیے، پھر فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی عبادت میں تسلسل آ جائے گا، کنٹینیو آپ کی بات ہوتی رہے گی. میری اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت چھینوں گا نہیں، مزید ادا کر دوں گا. ایک دن تہجد کے لیے آنکھ کھل گئی، آپ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سجدہ میں سر رکھ دیں، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جگا دیا. اللہ چاہے گا تو اگلے دن پھر اللہ تجھے جگا دے گا. تیرا یہ تسلسل کے ساتھ عمل شروع ہو جائے گا. اپنے رب کا شکر ادا کر. غوث پاک اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، فرماتے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ رب کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو کچھ بھی میسر نہیں آتا. فرماتے ہیں یہ رب کائنات کی توفیق ہے کہ 40 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں نے نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے. دن کے وقت نماز ظہر پہلے وقت میں ادا فرما لیتے، اس کے بعد اپنے کاشانِ مقدس تشریف لے جاتے، پھر سو جاتے. نماز عصر تک آرام فرماتے، زور سے لے کے عصر تک اتنی دیر ہی آرام فرمانے میں آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی تھی. دن بھر تعلیم دین متین، تدریس اور فتویٰ نویسی کرتے. آپ مدرسہ میں پڑھاتے تھے،
مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، فقیہ تھے، حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے بعد ان کے مدرسہ کے یہ محتمم تھے۔ پہلے اس مدرسہ کا نام نظامیہ تھا، اور جب آپ نے اس کا انتظام سنبھالا تو اس مدرسہ کا نام مدرسہ قادریہ ہو گیا تھا۔ آپ مدرسے میں پڑھاتے تھے، عالم دین تھے، بڑی جید عالمانہ وقار اور ہیبت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر ہے، یعنی دن بھر درس و تدریس ہوتا، علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، علم منطق، فلسفہ، اصول ادب، یہ ساری علوم پہ آپ کو اللہ نے سرسرا عطا فرمائی تھی۔ یہ طلباء کو پڑھاتے تھے، اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یوں بسر فرما دیتے، خود فرماتے ایک شب کا ذکر ہے، گرمی زیادہ تھی، کپڑے پسینہ میں شرابور ہو گئے، میں نے خیال کیا کہ کیوں نہ ہو آج رات اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں رات بسر کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چھت پہ چڑھنے کے لیے لکڑی کی سیڑھی، اس زمانے میں وہی تھی، استعمال کی۔ جب میں درمیان میں پہنچا سیڑھی کے، لکڑی کی سیڑھی درمیان والے ڈنڈے پہ سٹیپ پہ میں کھڑا تھا، تو اچانک میرے نفس نے مجھے کہا، عبد القادر طویل عرصہ ہو گیا ہے تو نے اپنی پشت کو رات کے وقت چارپائی کے ساتھ نہیں لگایا، جو میں پہلے بتا چکا ہے، دن کے وقت آرام فرماتے تھے، قیلولہ سنت ہے، رات کے وقت تو نے اپنی پشت کو چارپائی کے ساتھ نہیں لگایا۔ آج ٹھنڈی ہوا کو چل رہی ہے، پسینہ آیا تھا نا، سیڑھی پہ چڑھی تو ہوا ٹھنڈی سی محسوس ہوئی پسینے کی وجہ سے، تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، پھر اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر لینا۔ فرمانے لگے جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے سمجھ لیا یہ شیطان کی شرارت ہے۔ میں نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کہا، اے بدبخت، تو مجھ کو میرے رب کی یاد سے غافل کرنا چاہتے ہیں، میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں سیڑھی کے اسی ڈنڈے پہ کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑے کھڑے ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتا رہا۔ میں نے اپنے نفس کو سزا دی۔ پھر میں نے کہا، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر آئندہ تو نے کبھی مجھے سستی کا مشورہ دیا، اس سے بڑھ کر سزا دوں گا۔ ماتے پھر اس کے بعد کبھی اس نے مجھ کو سستی کا مشورہ نہیں دیا۔ یہ مرتبہ مقام کیسے ملا؟ حدیث قدسی ہے، میرے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، میرا بندہ تسلسل کے ساتھ عمل کرتا ہے، یتقرب الیہ، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، بالنوافل، نوافل ادا کر کے۔ جب وہ تسلسل سے نفل پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، حتی احببتہ، میرا اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی شخصیت کو پیار فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، پھر رب کائنات جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جبریل اس کے پاس پھل لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں، لباس لے کے آتے ہیں اس کے پاس، اس کو روپے پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، جبریل کا محبت کرنا یہ ہے کہ صبح و شام دوپہر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی حضور اس بندے کی بلندی درجات کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا جبریل سے ارشاد فرماتا ہے، جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیں فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا زمین والوں میں جبریل کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، جبریل اعلان کر دے، کن میں؟ بے ایمانوں میں نہیں، کافروں میں نہیں، فاسق و فاجر میں نہیں، کن میں اعلان کر دے؟ ایمان والوں میں اعلان کر دے کہ ایمان والوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے عقیدت اور احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کا ولی ہے، دیکھیے کرامت آپ تحریر خط پہ لکھتے ہیں، کیا بنا؟ مکرمی و محترمی لکھتے ہیں نا، کرامہ عزت،
مکرمی میرے لیے قابل عزت، محترمی میرے لیے قابل احترام۔ تو پھر کرامت کا معنی کیا ہوا؟ بات دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مکرمی و محترمی، مکرمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے لیے باعث عزت، کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تکریم کرنا، عزت و تکریم کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کا اکرام کرنا، عزت کرنے۔ مکرمی کا معنی کیا ہوا؟ میرے لیے باعث عزت۔ تو کرامت کا معنی کیا ہوا؟ عزت۔ کرامت کا معنی کیا ہوا؟ کرامت کا معنی کیا ہوا؟ اس لیے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اگر کرامت کا معنی فضا میں اڑنا ہے تو سارے مچھر اور مکھیاں صاحب کرامت ہیں۔ اگر کرامت کا معنی دریا پہ چلنا ہے تو مینڈک اور مچھلیاں سارے صاحب کرامت ہیں۔ کرامت یہ ہے کہ دیکھ اللہ کے حکم پر عمل کون کرتے ہیں، استقامت کس کے پاس ہے، اور کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں محبت کو رکھا ہوا ہے، پھر سمجھ لے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں؟ داتا صاحب سے، بابا صاحب سے، خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں نا؟ ان کو دیکھا بھی نہیں، پھر یہ محبت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ ان کی محبت اللہ ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، پھر وہ ان کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ بے ایمان کی تو دعا ہی قبول نہیں، اس لیے اس کے دل میں اللہ محبت بھی پیدا نہیں فرماتا، ایمان والوں کے دل میں محبت پیدا فرماتا ہے، پھر وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو رب کائنات جل مجدہ الکریم نے اسی ماہ مقدس میں ربیع الثانی کی اکثر روایات کے مطابق 17 تاریخ، بعد میں 11 لکھے لیکن غیر معتبر ہے، 17 تاریخ کو آپ کا وصال مقدس ہے۔ تو آپ پیدائشی ولی تھے۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی وہبی، ایک ہوتی ہے قصبی۔ قصبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، قصب کام کرنا، عبادت کرتا رہا طویل عرصہ تک اپنے رب کی عبادت کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا، یا اسی کو ایسا کام کیا، ٹھوکر لگی اور وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سچے دل سے تائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ فضیل بن عیاض مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اولیاء اعظام کے موضوع پر جو کتابیں پڑھیں گے، سلسلہ علیہ قادریہ میں ان کا بڑا نام ہے، حضرت فضیل بن عیاض کا۔ بڑے ہی برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ بعض صحابہ کی بات کہتے ہیں انہوں نے زیارت کی تھی، واللہ تعالی علم۔ بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، رہزن تھے، لٹیرے تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے، ایک باقاعدہ گینگ تھا، گروہ تھا، اور یہ اپنے گروہ کے سردار تھے، یہ اپنے گروہ کے سردار تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، باوجود ڈاکو ہونے کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ ایک دیوار پر لانگنا چاہتے تھے، دیوار پر چڑھ رہے تھے اور اندر کسی بچی کی آواز سنائی دی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے خیموں کے گرد گرد انہوں نے اور ان کے گروہ کے دیگر افراد نے ننگی تلواریں لے کر، نیزے لے کر محاصرہ کر رکھا تھا، اور قریب ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، اس لیے نیزے اور تلواریں، ننگی تلواریں اور نیزے اس لیے ہاتھوں پکڑے تھے کہ خیمے میں اگر کوئی آدمی جاگا یا کوئی خاتون خیمے سے باہر نکلی، جو کئی خیمے لگے ہوئے تھے، اس پہ حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ یہ جس خیمے کے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، اندر سے کسی کے کچھ کہنے، گنگنانے کی آواز سنائی دی، کان لگا کر سنا تو ایک بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور اس کی یہ آیا برکہ آپ کے کان میں پڑی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے۔ کیا ابھی ایمان والے اللہ سے ڈرے نہیں ہیں؟ ابھی ان کے دل پر زنگار کی تہ چڑھی ہوئی ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم، ان کے دل
خشیت والے ڈر جائیں، لرز اٹھیں لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ نہیں جانتے وہ کون سا لمحہ تھا، کون سی گھڑی تھی، یا اس بچی کی آواز میں کیا سوز و گداز تھا جب آپ، چونکہ عربی تھے، عربی جانتے تھے، یہ سنا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والو تمہارے دل اللہ سے ڈر جائیں۔ ایسی چوٹ لگی، کانپ گئے، ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی، نیزہ بھی چھوٹ گیا۔ ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹاؤ، میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ سارے ساتھیوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی، پھر اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی اور نامور محدث بنے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا کر دیا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کو پیدا ہی بطور ولی فرمایا۔ اب حضرت سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی ولادت باسعادت چاند رات ہوئی ہے، رمضان مبارک کی چاند رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حجت السیاح شریفہ میں ہے، چاند رات ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا اور پی لیا۔ اگلا دن جو تھا وہ یکم رمضان مبارک تھی۔ دن کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے خیال کیا اپنے لگتے جگر کو دودھ پلاؤں، رات پیدا ہوئی، رات دودھ پیا ہے۔ جب دن ہوا دودھ پلانے کی کوشش کی تو سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ والدہ محترمہ قدر پریشان ہو گئی کہ معلوم نہیں کہ بچے کی کیفیت کیا ہے، سارا دن پیت گیا، میرے لال نے دودھ نہیں پیا۔ پریشان تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مداوع کیا جائے، لیکن مغرب کی اذان ہوئی تو حضرت غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں کی جان میں جان آئی کہ بچہ تندرست ہے، توانا ہے، دن بھر کو ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہوگا یا کیا ہے یا کیا نہیں، کیوں دودھ نہیں پیا؟ ساری رات جب بھی ماں نے دودھ پلایا اور دودھ پیا۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، یہ تو ایام تھے نا زچگی کے کہ ان ایام میں نماز نہیں پڑھنا ہوتی، اس کے باوجود ان ایام میں نماز نہیں پڑھنا ہوتی، اس کے باوجود آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جتنا عرصہ زندگی کا جتنا عرصہ میں نے دودھ پلایا ہے 2 سال کے قریب، ایک مرتبہ بھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو دودھ پلایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا ماں بھی رات بھر باوضو رہتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ رات بھر وہ دودھ پیتے رہے، اور جب سپیدہ سحر نمودار سحری کا وقت ختم ہوا تو بچے نے دودھ پینا پھر بند کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا ہمارا بیٹا تو روزے رکھ رہا ہے، ہمارا بیٹا تو آج روزہ چور، نماز چور، آج کہتے میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں۔ وہ تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں روز و شب بسر کر رہے ہیں، اور یہ بات پورے گیلان میں مشہور ہو گئی۔ گیلان مدائن یا قرائن کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اکثر لکھا کہ مدائن سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے بسی جس کا نام گیلان ہے، اور بعد نے کہا کہ اس کا ایک متعلقہ گاؤں ہے جس کا نام جیل ہے، جس کی وجہ سے جیلانی کہلواتے ہیں۔ اور بعد نے یہ کہا کہ چونکہ ایران میں گاف ہے اور عربی میں گاف کی بجائے جیم بولا جاتا ہے، جس طرح کراچی کو کراتشی لکھتے ہیں، اس طرح لائل پور کو لائل فور لکھتے ہیں، اس طرح جیم کو گاف کو جیم بلاتے حال عرب، اس بنا پہ جیلانی۔ خیر یہ ایک جدا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر کے پوری بستی میں، پوری اس قریہ میں یہ بات مشہور ہوگی کہ اشراف کے ہاں، سادات کرام کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو بحمد اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے روزے رکھ رہا ہے۔ اور یہ بات اتنی یقینی تھی کہ 29 رمضان مبارک کو آسمان پر بادل تھا، معلوم نہیں تھا کہ آج چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ مشاہیر علماء نے، آپ کے شہر کے مشہور لوگوں نے اور علماء نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا سادات کے ہاں جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ تمہارے بچے نے اگر اگلے دن صبح کے وقت دودھ پیا ہے تو عید کر لینا، دودھ نہیں پیا تو رمضان کی تاریخ مان لینا۔ اس قدر مشہور ہو گیا تھا وہ ذات بابرکات کہ جو بچپنے سے اپنے رب کی عبادت میں مشغول و معروف تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ ولایت پہ فائز فرمایا تھا، اور اپنے رب کی کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، جید عالم دین تھے۔ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا۔ آج کسی پیر سے پوچھے نا پیر جی یہ مسئلہ بتا دو، سال کے بعد وہ پروفیشنل پیر
وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آ جائے گا کہ سارے مرید 1000 روپے دے دو، کوئی دوسری چیزیں دے دو۔ کوئی بھلا مانس پوچھ لے پیر جی میں یہ مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو پیر جھٹ فرما دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے، اوئے میں کوئی مولوی ہوں، مسئلہ کسی مولوی سے پوچھ۔ یعنی پیر جاہل کو کہتے ہیں، جو جاہل ہو وہ پیر ہوتا ہے، جو مسئلے بتائے وہ مولوی ہوتا ہے۔ اور مولوی کا معنی بھلا کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ والا۔ تو پیر نے پھر کیا کہا، مسئلہ کس سے پوچھ؟ کسی اللہ والے سے پوچھ، میں تو شیطان والا ہوں، مجھ سے مسئلہ کیا پوچھتا ہے، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ غوث پاک جید عالم دین تھے، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم دین حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت علم کے صدقہ سے مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا بڑے جید مفتی تھے۔ سارے علماء جس مسئلہ کے بتانے سے عاجز آ جاتے، حضرت غوث اعظم وہ مسئلہ بتا دیا کرتے تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مقابلے آج کل بھی ہوتے ہیں، میں نے بھی کہا تھا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے بہت جگہ میں نے کہا ہے کہ میاں بیوی بھی آپس میں مقابلہ کریں، ڈنڈے لے کے نہیں میرے بھائی، کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ مقابلہ یوں کرے کہیں کہ بلی مانس میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھ، دیکھتے سب سے زیادہ کون پڑھے گا۔ مقابلہ کریں۔ میرے نبی فرماتے قیامت کے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ وہ زمانہ میں مقابلہ کرتے تھے کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کون زیادہ عبادت کرتا ہے۔ دو میاں بیوی آپس میں نوافل کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں، روزہ کے سلسلے میں مقابلہ کرتے تھے، تو روزے زیادہ رکھے گی کہ میں رکھوں گا، تو نفل زیادہ پڑھے گی کہ میں پڑھوں گا۔ ایک دن وہ ترنگ میں آ کے کہنے لگا اچھا یہ بات ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا نا، میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھتی نفل، میں روزہ رکھ لیتا تو بھی رکھتی، میں قرآن پاک پڑھتا تو بھی پڑھتی، میں درود پاک پڑھتا ہوں، میں کسی نے ایسی عبادت کروں گا کہ جیسی عبادت دنیا میں کوئی بھی اس وقت نہ کر رہا ہو، صرف میں تنہا کر رہا ہوں، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو تجھے طلاق۔ کہہ تو دیا اس نے ترنگ میں آ کر، لیکن کام خراب ہو گیا۔ اب کون سی عبادت کرے کہ بیوی کو طلاق نہ ہو؟ علماء کی طرف رجوع کیا کہ وہ کہنے کہ دنیا میں کہیں آج نماز پڑھے گا کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا نا، روزہ رکھے گا کسی نہ کسی نے رکھا ہوگا نا، تو نے پگلے یہ کہہ دیا اس وقت کوئی بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، میں وہ تنہا کرتا ہوں، ورنہ طلاق۔ سارے عاجز آ گئے۔ کسی کا مدرسہ قادریہ کے محتمم، وہاں کے صدر مدرس شیخ الحدیث مفتی اعظم عبد القادر ہیں، ان کے پاس جاؤ پوچھو، تو آپ نے سوال پڑھتے فرمانے لگے کوئی بات نہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ کیا بلا کوئی بات نہیں طلاق ہے؟ جاؤ حرم کعبہ، تھوڑی دیر کے لوگ کہو کہ تم طواف نہ کرو تو تنہا طواف کر لینا، تیری قسم پوری ہو گئی کہ عبادت وہ کرے گا کہ اس وقت کوئی تیرے ساتھ اس عبادت میں شریک نہ ہو۔ انسانوں میں فرشتے تو ہیں نا، ان کا تو معاملہ نہیں، کوئی انسان وہی بات نہ کر رہا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ان کو کہو کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے طواف کو روک دو، تو تنہا طواف کر لینا۔ اتنے بڑے مفتی تھے کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا ان سے حل ہو جاتا تھا۔ عالم دین تھے، جید عالم دین تھے۔ اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں جی فقیر اور ہوتے ہیں مولوی اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گویا اللہ کے ولی اور ہوتے ہیں اللہ والے، اور فقیر اور ہوتے ہیں۔ حق یہ ہے علم ایک عظیم دولت ہے، خواہ وہ علم کسب سے حاصل کریں یا وہ علم اللہ تعالیٰ کسی کی نگاہ کرم سے عطا فرما دے، کسی بھی اعتبار سے ہو، رب کو پہچانا علم کے ساتھ جاتا ہے اور طریقے سے نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔